یہ جو سب مرین آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آج ہر سوشل میڈیا یوزر بخوبی واقف ہے۔ یہ سب مرین کیوں بنائی گئی، اس کے ڈوبنے کی اصل وجہ کیا تھی، اور کیا واقعی اس کے ڈوبنے کی پیشن گوئی آج سے 20 سال پہلے ریلیز ہونے والے کارٹون میں کر دی گئی تھی؟ یہ سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب مرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کرنا تھا۔ اٹلانٹک اوشن میں جس پوائنٹ پر اس نے ڈائیو لگانی تھی وہ جگہ سینٹ جان پورٹ سے 700 کلومیٹر دور تھی، اور اسی اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی کے نیچے گہرائیوں میں ٹائٹینک شپ کا ملبہ موجود ہے۔ سیٹرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا اور اگلے دن اتوار کو اس سب مرین کو اوشن میں اتارا جانا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جب اس کو اتارا جانا تھا اس وقت اس میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا، لیکن اپنی جان پر داؤ لگا کر اس ٹائٹن کو سمندر میں اتار دیا گیا۔ آخر وہ مسئلہ جاننے کے باوجود بھی خطرہ مول کیوں لیا گیا؟ دوستو، اس ٹائٹن میں 5 لوگ موجود تھے جن میں سٹوکٹن رش تھے۔ یہ اوشن گیٹ کمپنی کے مالک اور CEO تھے۔ یہ وہی کمپنی ہے جس نے یہ ٹائٹن تیار کی۔ دوسرے نمبر پر ہیمش ہارڈنگ تھے جو کہ برٹش بزنس مین اور ایکسپلورر تھے۔ یہ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کے ساتھ ایک بار سپیس کا ٹور کر چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پاؤل ہینری نامی شخص تھا۔ انہیں ٹائٹینکس گریٹسٹ ایکسپلورر کہا جاتا ہے۔ یہ 35 بار ٹائٹینک کے ریک تک جا چکے ہیں۔ اس سب مرین پر 2 اور لوگ تھے جن میں ایک شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان داؤد تھا۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ڈوبنے والی ٹائٹینک شپ کے ملبے کو کئی سال تک ڈھونڈنے کی کوششیں کی گئی، لیکن یہ اوشن اتنا خطرناک ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ آخر کار 1985 میں جا کر ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈ لیا گیا۔ اس کے بعد کئی ریسرچرز نے ٹائٹینک کا رخ کیا، کیونکہ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اب ان کے جوابات ڈھونڈنا ضروری تھا۔ کینیڈین ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک ریک کے درجنوں دورے کیے، جس کے بعد 1997 میں مشہور زمانہ مووی ٹائٹینک ریلیز کی گئی۔ ٹائٹینک مووی کی کامیابی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس مووی نے اتنا دھوم مچائی کہ ٹائٹینک ریک کو دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا تھا۔ اب بات صرف ریسرچ تک ہی محدود نہیں رہی تھی، بلکہ یہ اب ٹورسٹ کے لیے سیاحتی مقام بھی بن گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائیوں میں جانا سپیس میں جانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کا پریشر ہے۔ ٹائٹینک ریک کا ملبہ سطح سمندر سے 4000 میٹر نیچے ہے، یعنی 4 کلومیٹر۔ اگر آپ نے اس گہرائی کا اندازہ لگانا ہے تو یہ امیجن کر لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ کی ہائٹ کو 5 گنا زیادہ کر دیا جائے، تب جا کر یہ گہرائی بنتی ہے۔ 18 جون 2023 کو دن 12 بجے اس ٹائٹن کا سفر شروع ہوا۔ ٹائٹینک ریک تک پہنچنے کے لیے صرف 2 گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ 1 گھنٹے 45 منٹ کا سفر کرنے کے بعد اوپر کھڑی مدر شپ کے ساتھ اس ٹائٹن کا کنیکشن منقطع ہو گیا۔ یہ ٹائٹن اب صرف 15 منٹ کی ہی دوری پر تھی۔ جس جگہ پر یہ ٹائٹن تھی اس جگہ سورج کا پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، یعنی اس جگہ پر مکمل اندھیرا ہوتا ہے، اور اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے۔ اور اگر ٹائٹن صرف 15 منٹ کی دوری پر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹائٹینک ریک کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ تو اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ سفر 7 گھنٹوں کا ہونا تھا، یعنی 12 بجے سے لے کر 7 بجے تک ان کو واپس آنا تھا۔ لیکن شام 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے جب کوئی رابطہ نہ ہوا اور وہ واپس بھی نہیں آئی تو مدر شپ میں بیٹھے لوگوں کے پسینہ چھوٹنا شروع ہو گئے، اور اب کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کر لی۔ اگلے دن سوموار کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے اس پورے ایریا میں پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کے اوپر ہی نہیں بلکہ سمندر کے نیچے بھی سونار سکیننگ کے ذریعے تلاش جاری رکھی۔ اگلے 2 دن تک تلاش جاری رہی، لیکن ٹائٹن کا اتا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن ویڈنسڈے صبح کے وقت ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ریسرچ ٹیم کو پانی کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈار کی مدد سے سنی گئی تھیں۔ اس کے بعد ROVs کو ان آوازوں کی طرف بھیج دیا گیا۔
لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب مرین کے اندر جو آکسیجن تھا وہ 96 گھنٹوں کا تھا، یعنی صرف 4 دنوں کا، اور اس وقت تک 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن یو ایس اور فرانس کی ریسرچ ٹیمز نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اگلے دن یعنی تھرسڈے کو ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں جا کر جو منظر سامنے آیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے صرف 1600 فٹ دور ٹائٹن کی دم کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا دیکھا، یعنی یہ جو سب مرین ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئی تھی وہ اب خود ہی ملبہ بن چکی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹائٹن پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور پانی کی گہرائیوں میں پھٹ گئی۔ اس خبر نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس ٹائٹن کے CEO اسٹاکٹن رش، جو خود بھی اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، 2021 میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹائٹن بناتے وقت انہوں نے کئی رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو سٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ اس ٹائٹن کو لانچ کرنے سے پہلے 5000 سے 10,000 PSI کے واٹر پریشر میں ٹیسٹ بھی کیا تھا، جس میں یہ پاس ہو گئی تھی۔ لیکن ایکسپرٹس کا ماننا یہ تھا کہ پانی کے اندر کئی قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں، یا پھر اندھیرے کی وجہ سے یہ ٹائٹن شاید کسی چٹان یا پھر کسی سمندری مخلوق سے ٹکرا گئی ہو۔ کچھ بھی ہو، لیکن اس کی تباہی کی ایک وجہ اس کی کاربن فائبر کی باڈی بھی تھی، اور دوسری وجہ اس میں موجود پہلے سے کریکس بھی تھے، کیونکہ 2019 میں یہ ٹائٹن پہلے جس آدمی کو لے کر گئی تھی اس کا کہنا تھا کہ اس نے کریکس کی آواز سنی، لیکن اس وقت اس بات پر اتنا غور نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جو بھی ہو، اب یہ ٹائٹن پھٹ چکی تھی اور ان میں موجود لوگ سمندر کی گہرائیوں میں اپنی آخری نیند سو چکے تھے۔ لیکن دوستو، حیران کن طور پر 20 سال پہلے ریلیز ہونے والے کارٹون سمپسن میں بھی سب مرین کے ڈوبنے کا سین دکھایا گیا تھا، جو کہ اب حقیقت بن چکا ہے۔